وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 126، آیت نمبر 152، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152. سامعین کرام، تحویل قبلہ کے تذکرے کے بعد جو ہے امت مسلمہ کی جو ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اس کا تذکرہ شروع ہے. اور رسول کی آمد کے بعد جو ہے ہم نے جو کرنا ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں اور یعنی مضمون جو شروع ہو رہا ہے، آج کا جو مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام آیت نمبر 152، تو اس میں فَاذْكُرُونِی، تم میرے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ دراصل تھوڑا سا اگر آپ ایک وسیع تناظر میں اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد طلب کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے. پھر سورہ بقرہ میں جواب یہ آیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور پھر جو ہے وہ آدم کا واقعہ جو تھا کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس کی بات ہوئی، شیطان کی بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی بات کی، اہبطوا منہا. اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
کی تنبیہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات، حالات و واقعات پیش کیے۔ ابھی تک یہی تذکرہ تھا، یہاں تک کہ تحویل قبلہ کا مضمون آیا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہی صفات جو ہیں ہم نے یہودیوں کی اپنا لی ہیں، اس کا بھی آپ نے سوچنا ہوگا۔ بہرحال جو آیت نمبر 151 ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا کہ دیکھو رسول تم میں نے بھجوایا ہے، اور وہ تمہیں 4 ڈیوٹیاں اس کے ذمے لگا کے تمہارے پاس آیا ہے۔ تو اب اس کا جو جواب ہے تم نے دینا ہے۔ آیت نمبر 152 سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ہمیں، یعنی مضمون اس میں یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ فے جب بھی آتا ہے سامنے کرام، تھوڑا سا یہ نقطہ نوٹ کر لیں، یہ فے گزشتہ مضمون پہ دال ہوتا ہے۔ پس تم میری یاد کرو، مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي۔ بہرحال اس کے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فَاذْكُرُونِي ذکر الہی، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس کی اصطلاحی یا ترجمہ آپ کو یہ کروں گا کہ فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو میری اطاعت سے، یعنی میری اطاعت کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، میں اذکرکم، میں تم اپنی رحمت سے تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ بہت یعنی قیمتی نقطہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اصل میں یہ ذکر الہی جو ہے یہ ہم نے محدود کر دیا ہے زبانی ذکر تک، تسبیح کے ذکر تک، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی جو ہے اکثر نقصان میں انسان اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو انسان نقصان میں رہتا ہے۔ زبانی ذکر جو ہے یہ تو یعنی ایک دلیل ہو سکتی ہے حقیقی ذکر کی، لیکن اصل ذکر کیا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے میں یہ ضرور بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت ذکر کا حکم آ رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے، اور وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے لیے سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، اور وہ نعمت عظیمہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ پھر زندگی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہم محنت کریں، تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ بات بھی ضرور آپ نے سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی۔ ہم تو وہ اس کے کولو کے بیل کی طرح ایک ہی چکر کے گرد گھوم رہے، صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک ایک ہی دنیا ہے، اور دنیا ہی کے گرد ہم گھوم رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کروڑوں لوگ آج اسی طریقے سے کولو کے بیل کی طرح دنیا ہی کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور کوئی منزل ہی نہیں ہے، اور کچھ ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل نہیں دی، آپ کو سوچ سمجھ نہیں دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوتیں دی ہیں، اور اس سے متعلق یعنی ان نعمتوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں پوچھ گچھ تو ہے، ایک منٹ یہ میری بات سن لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ تو ساری چیزوں پہ ہمارا یقین اور وہ نہیں ہے، مجھے احساس ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سے لوگ، اکثر لوگ جو ہے ان کا کچھ یقین ہی نہیں ہے۔
سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یہ ہماری قوم میں یہ اخلاقی برائیاں موجود ہیں. بہرحال سوچنا اور سمجھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی دعوت بھی دی ہے. قرآن میں خاص طور پہ سوچنا اور سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کہ کوئی سوچے اور سمجھے. تو سوچنا اور سمجھنا تو ہماری، آپ دیکھ لینا، ہماری جو زندگی سے خالی ہے. آخرت کے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا، اپنی منزل کے بارے میں سوچنا، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. سامعین کرام، صرف ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور دراصل بات میں آپ کو اگر سچی بات کہوں کہ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی وحدانیت پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، نہ آخرت کے وجود پر ہے، نہ بعث بعد الموت پر ہے، نہ کتاب پہ ہے، نہ ملائکوں پہ ہے. کسی چیز پر ہمارا یقین وہ نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے. یہ تو آپ زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو آپ زبان سے الفاظ کہتے ہیں، آپ کو یقین تو حاصل نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھیں، اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دی تو آپ نقصان میں رہیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ حقیقت ہے. آپ تھوڑا سا سوچ لیں، یعنی کسی سوچ سمجھ کے تحت آپ نے زندگی نہ گزاری، بنا سوچے سمجھے گزار دی، غفلت میں گزار دی، تو آپ یقیناً نقصان میں رہیں گے. بہرحال اس باتوں پہ آپ نے سوچنا ہوگا. میں تذکرہ کر رہا ہوں سامنے کرام، فَاذْكُرُونِی، مجھے تم یاد کرو. تو وہ اس سلسلے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب ہماری فلاح، نجات، کامیابی کا راستہ کیا ہے، یہ بھی آپ سوچیں، اس پہ غور کریں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہمیں اللہ کا راستہ معلوم نہیں ہے. اچھا، ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں بنا دیا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے. اب تمہاری کامیابی میں نے اس میں رکھ دی ہے کہ زندگی میں تم اپنا اختیار جو کہ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو استعمال نہ کرو، بلکہ واپس اپنی مال و جان کا اختیار مجھے دے دو. اور زندگی میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے بھی وہ ہدایت کا اتباع کیا تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. ہماری کامیابی اور نجات اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے مال و جان کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ایز اٹ از اللہ کے ہم حوالے کر دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. اس میں ہماری نجات ہے. یعنی ساری زندگی، میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں آہستگی سے کہوں گا لیکن آپ ذرا توجہ سے سنیں. ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم تمام زندگی اللہ کی یاد میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، زندگی طے کرتے ہوئے گزار دیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، ہماری انسان کی فلاح اور کامیابی اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے.
اب دیکھیں جب یہ اللہ کی مرضی سے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ فذکرونی پہ میں بات کر رہا ہوں اور ذکر کی بات کی، ذکر الہی ہے کیا، کیوں ہے؟ یعنی ذکر الہی یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ یہ ایک میں نے مختصر سا جملہ بولا ہے لیکن اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس پہ سوچیں اور سمجھیں۔ ذکر الہی یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، کوئی کام اللہ کی ناراضگی والا نہ کریں بلکہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق سر انجام دیں۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ بھلے آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے لیکن آپ کام وہ کر رہے ہیں، عاملہ صالحہ کی میں بات کر رہا ہوں، سامنے کر کام وہ کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، توجہ برقرار رکھیں، اگر کوئی ایسا کرے گا، کوئی بھی شخص ایسا کرے گا کہ زندگی اللہ کی یاد میں اللہ کی مرضی سے گزارے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا۔ اذکرکم، میں تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا، تم میری رحمت کے سائے تلے آ جاؤ گے، قیامت کے دن تم میرے عرش کے سائے میں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، یہ یاد الہی ہے۔ میں ایک اور انداز سے یہ جملہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو منزل بنا کے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے تو اب یہ اللہ کی یاد میں ہے، یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو تجارت اور خرید و فروخت اپنی منزل سے بھٹکا نہیں سکتی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ کی یاد دراصل یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اگر آپ کی زبان پہ اللہ کا نام بھی ہے، زبان آپ کی جپ رہی ہے اللہ کا نام، ہاتھ میں آپ کی تسبیح بھی ہے لمبی چوڑی، لیکن دراصل آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یہ یاد جو ہے یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، یہ تسبیحیں آپ کی کسی کام نہیں آئیں گی اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو زبان سے تسبیحات سے اللہ کا نام لینا، ذکر و اذکار کرنا آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ آپ پہ وبال ہوگا، کیونکہ آپ نے دکھاوٹ کی، آپ نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور لوگوں کو، ایمان والوں کو، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ فاذکرونی، تم مجھے میری اطاعت سے یاد کرو، مجھے یاد رکھو، زندگی کے ہر وقت ہر مرحلے میں تم مجھے یاد رکھو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، کھڑے لیٹے بیٹھے ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی کسی زندگی کی کسی شعبے میں بھی ان کا دل میری یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اے رسول آپ اس شخص کا کہنا ہرگز نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ تھوڑی توجہ سامنے کرام، بڑا قیمتی مضمون ہے۔
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ دیکھیں اس آیت میں بڑا بنیادی مضمون ہے جو میں نے ابھی ترجمہ نہیں پڑھا اس کا، میں پڑھتا ہوں۔ آپ کہنا نہ ماننا اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ دیکھیں زبان کی بات ہی نہیں ہو رہی، ذکر کی بات ہے لیکن زبان کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض جگہ ہے زبان کا تذکرہ لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ تو آپ ذکر کا حقیقی مفہوم سمجھیں۔ ذکر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ خواہشات نفسانی کی بنا زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے حقیقتاً خالی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں نے آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا ہے، ابھی میں کرتا ہوں۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس شخص پر توجہ نہ دیجیے، اس کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ اور اب کیا نتیجہ ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب یہ اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، ہر کام میں اس کے افراط و تفرید ہے، یعنی سارے کام دکھاوے کے ہیں اور یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرٍ، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ وہ فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ در بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارا دسر۔ شاعر کہتا ہے کہ زبان سے تو تمہارے اللہ اللہ نکل رہی ہے اور دل میں جو ہے گائے اور گدھے ہیں، دنیا ہے تمہارے دل میں، یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ این چنی تسبیح کہ دارا دسر، اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ زبانی ذکر جو ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، یہ بات میں بالکل قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ اصل جو ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، اور جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو گیا وہ ذاکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، چلتے چلتے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، چلتے چلتے انہوں نے کہا سبق المفردون، سبقت لے گئے مفرد، منفرد لوگ، یکتا لوگ، سبق المفردون، آگے چلے گئے مفرد لوگ، مفردون جو منفرد ہیں، جو یکتا ہیں۔ تو بظاہر بات کا کوئی محل نہیں تھا اور نہ ایسی کوئی بات ہو رہی تھی، تو یہ جملہ جو ہے مطلب لوگوں جو صحابہ کرام تھے ان کو تھوڑا تعجب کا بات ہوا، کیونکہ تعجب کا باعث ہوا کیونکہ آگے پیچھے تو کوئی مضمون تھا نہیں، بس حضور نے اپنی کیفیت میں ایک یہ جملہ کہہ دیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو فرمایا کہ سبقت لے گئے مفردون، یکتا لوگ، منفرد لوگ، یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، سبحان اللہ۔ یہ لوگ سبقت لے گئے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، سبق المفردون، سبقت لے گئے، کامیاب ہو گئے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سامنے کرام، ذکر کا دیکھیں انسان کی دو کیفیتیں ہیں، یا تو اس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے اور یا اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ قیمتی مضمون ہے سامنے کرام، تھوڑی توجہ سے، یا تو اس نے دو ہی، یعنی جو روئے زمین پر جو لوگ بس رہے ہیں یہ دو گروپوں میں ہیں، گروپنگ ہے ان میں۔ ایک تو ذاکرون ہے، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں،
اور دوسرے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والے مرد اور عورتیں. آج اکثریت ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کا ایک ہجوم ہے جنہوں نے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میں سب قرآنی آیات کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں اپنی مرضی سے آپ کو پیش کروں. اور میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں آپ ذاکر کو پہچانیں، آپ ذکر کو پہچانیں کہ ذکر ہے کیا. ذکر یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہو اور آپ اللہ کے راستے پر گامزن ہو عملی طور پہ، یہ ذکر اللہ ہے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے فرمایا، پوری حدیث کا تو مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم میں اس کا کچھ بیان کرتا ہوں کہ حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا خون بہانے اور کافروں کو مارنے سے زیادہ افضل ہے. مفہوم میں بیان کروں. ایسے مطلب حدیث ہے کہ اسی طرح حضور نے ایسی چند باتیں فرمائی. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور ضرور بتائیے، ایسی کیا بات ہے کہ انسان سونا چاندی بھی خرچ کرے، مال و جان بھی اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو بتائیے حضور. حضور نے فرمایا ذکر اللہ، وہ چیز اللہ کی یاد ہے. اگر دیکھا جائے تو اللہ کی یاد میں نجات ہے. انسان دنیا میں آ کے اللہ کو یاد رکھے تو یہ نجات پا جائے گا، اللہ کو بھلا دے تو یہ ناکام ہو جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ کی یاد کو اگر انسان اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے. اب دیکھیں عام طور پہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں. آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ فیس بک پہ کون سی پوسٹوں کو پذیرائی ملتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی 2020 کی بات ہے، ابھی جنوری کا مہینہ ہے، 28 تاریخ ہے. اس میں جو ہے آج کل ایک ڈرامہ چل رہا تھا ARY پہ، ٹی وی چینل ہے، اور پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، لیکن اس میں ایک دانش لڑکا تھا. آخری قسط کا انتظار تھا، لوگ سسپینس میں تھے کہ آخری قسط میں کیا ہوگا. تو ایک لڑکا مر گیا. اچھا، وہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوا لوگوں میں نے تو خیر نہ دیکھا، سننے میں تو آیا، ظاہر ہے دیکھا تو نہیں ہے کوئی بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے محو تھے، اتنا انتظار کر رہے تھے. یہ دیکھیں ہماری جو بے مقصد زندگی ہے اس کا ایک جھلک نظر آتی ہے کہ آپ ڈراموں کا انتظار کر رہے ہیں، ڈراموں میں اتنی آپ کی دلچسپی ہے. اس کی آخری قسط، ایک قسط نظر وہ پڑھتا تو رہتا ہوں، میں ان ٹچ رہتا ہوں آج کل کے حالات سے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اب یہ قسط نشر نہیں ہو رہی تھی تو BBC پہ بھی اور یہ وہ سارے آ رہے تھے کہ بھئی لوگ انتظار میں ہیں اور بس، اور اس کی سنا ہے ایسی ویورشپ جو ہے سب سے زیادہ مقبول ڈرامہ گیا ہے، اور اچھا، اور ہر جگہ جو ہے مقبول تھا، سننے میں ایسے آئے. تو اتنی بے مقصد قوم ہے. جو بے مقصد ہوتا ہے وہ بے مقصد باتوں پہ توجہ بھی دیتے ہیں، نان ایشوز پہ توجہ دیتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک تصویر میں، ایک ویڈیو میں، ایک لڑکی جو ہے، چھوٹی لڑکی ٹین ایج، وہ رو رہی تھی
اس کو روتے ہوئے دکھایا گیا. کیوں بھائی؟ وہ دانش مر گیا جی ڈرامے میں. ہم تو اسے بڑا چاہتے تھے، وہ دانش مر گیا. رو رہی تھی وہ. یہ ہماری قوم کا حال ہے. اس طریقے سے یعنی قوم الجھ گئی ہے، یعنی غافل ہو گئی ہے اللہ کی یاد سے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ صرف ڈرامے کی بات نہیں ہے. ہم من حیث القوم ایک مردہ قوم ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس وقت ہم مسلمان قوم جو ہے ایک مردہ قوم ہے. زندگی کی ضرورت ہے. بہرحال میں ابھی تو ٹائم بھی کم ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.